میں آپ سے ایک سمپل سا سوال کرنے والا ہوں، ذرا سوچ سمجھ کر اس کا مجھے جواب دیں۔ فرض کریں کہ آپ ایک ساحل سمندر یعنی بیچ پر موجود ہوں۔ یہاں پر آپ کو ریت پر ایک میسیج لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ اس ایریا سے آگے نہ جانا، آگے خطرہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ میسیج پانی کی لہروں نے خود بخود ریت پر لکھا ہے، تو کیا آپ یقین کر لیں گے؟ بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ صرف ایک میسیج نہیں، انفارمیشن ہے، اور انفارمیشن ہمیشہ انٹیلیجنس سے آتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک مکمل سوچ ہوتی ہے، یہ خود بخود نہیں آ سکتی۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ انسانی جسم کے اندر سیل میں موجود اور ڈی این اے میں موجود جو انفارمیشن کمپیوٹر کوڈ کی صورت میں ہوتی ہے، یہ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک ہمارے جسم کو گائیڈ کرتی ہے کہ انسان کے بچے کو انسان کا بچہ بننا ہے، نہ کہ کسی جانور کا۔ اس کی آنکھیں، اس کے بال، اس کا قد، اس کا رنگ، اس کے بال کٹنے کے بعد دوبارہ کیسے بڑھیں گے، کس رنگ کے نکلیں گے، اور اس کی پرسنالٹی اوورآل کیسے ہوگی، کیا یہ خود بخود اتفاق سے قدرتی طور پر ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ آج کے ایتھیسٹ سائنٹسٹ کا ماننا ہے۔ کیا آپ کا دل اور کامن سینس اس بات کی دلیل کرتی ہے؟ یہ بالکل امپاسبل ہے۔ کمپیوٹر پروگرام 0 اور 1 کا مجموعہ ہوتے ہیں جو کہ اس کے ہارڈ ویئر کو بتاتے ہیں کہ کیا کام کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح کے انسانی جسم ہر ایک سیل کے اندر اسی کمپیوٹر پروگرام کی طرح بہت لمبا اور مشکل ترین کوڈ ہوتا ہے جو کہ پہلے سے لکھا ہوا ہم اپنے والدین سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ 3 بلین الفاظ جتنا لمبا کوڈ ہوتا ہے، اور یہ اتنا لمبا کوڈ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ڈی این اے کی تمام انفارمیشن موجود بھی ہو اور وہ اسے روزانہ 8 گھنٹے لکھنے کے لیے بیٹھ جائے تو اسے لکھتے لکھتے تقریباً 60 سال کا عرصہ لگ جائے گا۔ اور اگر اس کوڈ کو کتابوں میں لکھنا شروع کر دیں تو یہ تقریباً 70 میٹر اونچی کتابوں کی تہیں بنیں گی۔ اگر ایک بلڈنگ کو انسانی جسم سمجھ لیں تو اس کے ہر حصے کے اندر اس کی تمام انفارمیشن موجود ہوگی، مگر ایٹم کے سائز کے برابر۔ لیکن اگر آپ کے پاس ڈی این اے کی انفارمیشن موجود ہی نہ ہو تو اس کوڈ کو لکھنا تو دور کی بات، اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ انسانی سوچ اور اس کے تصور کے پرے کی چیزیں ہیں، جو کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک انٹیلیجنٹ برین موجود ہے۔ کیونکہ جب انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے تو اللہ پاک کی نشانیاں شروع ہوتی ہیں۔ ہمارا انسانی ڈی این اے غلطی کرنے کے بعد اس کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے، یعنی ریپیئر بھی کر سکتا ہے، اور اگر ایک سیل ختم بھی ہو جائے تو اس کی کاپی دوسرے سیلز کے اندر تیار ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ انفارمیشن کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ جہاں کمپیوٹر پروگرامنگ 0-1 کے ڈیجٹ میں ہوتی ہے تو ڈی این اے کوڈنگ اس طرح ہوتی ہے جیسا کہ ACGT۔ یہ بیسیکلی 4 کیمیکل ہوتے ہیں جن کے مختلف کمبینیشن ہوتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ جسم کو کمانڈ کی صورت میں انفارمیشن کیسے دینا ہے، اور یہی کمانڈز ہی ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ جسم کے مختلف کاموں کو کیسے انجام دینا ہے۔ ہر ایک کیمیکل ریئیکشن کو کنٹرول کرنا اور انفارمیشن کو اگلی نسل کے اندر ٹرانسفر کرنا اسی کا کام ہے۔ فرض کریں کہ اگر کسی کمپیوٹر پروگرام کی کوڈنگ 1101 011 101 ہو تو ڈی این اے کی کوڈنگ بھی اسی طرح ہوتی ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر یہ کچھ اس طرح ہو سکتی ہے: AT GC GA GT CT GT TG AC وغیرہ وغیرہ۔ یہ ڈی این اے کے لیے انسانی جسم کی کمانڈ ہوتی ہے کہ جسم کے کس حصے کو کہاں پر جا کر ایفیکٹ کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ کمپیوٹر کے اندر ایک ماؤس کے ذریعے یا کی بورڈ کے ذریعے ہم اس کو کمانڈ دیتے ہیں ایک ویڈیو یا پروگرام کو پلے کرنے کے لیے۔ اسی لیے آج ڈی این اے پر ریسرچ کرنے والے سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ ایک انٹیلیجنس برین اس کے پیچھے موجود ہے۔ یہ خدا کی موجودگی کی اس کائنات کے بعد سب سے بڑی دلیل ہے۔ کیا اس کمپلیکس کوڈنگ کا کوئی پروگرامر موجود ہے جس نے یہ سب کچھ لکھا اور ہمیں اپنی پہچان کرانے کی کوشش کی ہے؟ اور یہ انٹیلیجنس برین یا پروگرامر کون ہے؟ اس کا جواب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح فرماتا ہے کہ اللہ نے کس چیز سے تمہیں بنایا؟ لتھڑے سے بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اندازہ مقرر کرنے کے لیے قدرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا انگلش کے اندر مطلب بنتا ہے ترتیب دینا، کسی چیز کو بنانے کی پروگرامنگ کرنا یا کسی چیز کی تیاری کا منصوبہ بنانا۔ کیا یہی ڈی این اے کا اصلی کام نہیں ہے؟ تو یہ انفارمیشن آج سے 1400 سال پہلے کون جان سکتا ہے؟ بے شک صرف اللہ کی ذات۔ اسی لیے اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے
کہ ہم عنقریب تمہاری خود کی جان کے اندر تمہیں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ تم بے اختیار ہو کر کہہ اٹھو گے بے شک اللہ حق ہے۔ کیا آج کے دور کے اندر بھی اتنا بڑا ثبوت غیر مسلموں کو اللہ کے وجود کا یقین دلانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر وہ پھر بھی اس کو نہ مانے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ ان کا تکبر یا جہالت؟ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا، تو اسے لائک ضرور کریں اور چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔